حاضرین مجلس، میرے انتہائی قابل احترام بزرگان، سادات عظام، میرے سنی شیعہ صاحبان، ہر حکیم، ہر ڈاکٹر کوشش کردا ہے میرے مریض نو جلدی شفا ملے۔ نبضہ چیک کر کے، مریض دیاں رپورٹاں لیبارٹری کر کے، اس دے مزاج نو مد نظر رکھ کے حکیم اس دی صحت واسطے ایک نسخہ لکھدا ہے۔ اس نسخے دے دو حصے نے، کچھ دوائی، کچھ پرہیز۔ یعنی جیڑا بھی حکیم، طبیب، ڈاکٹر نسخہ لکھے گا، حصے دو ہی، مریض دے مزاج نو مد نظر رکھ کے جیڑی چیز دی انسان دے جسم وچ کمی ہے دوائی نال پوری کرے گا، جیڑی چیز دی زیادتی ہے پرہیز نال کم کرے گا۔ میری بات دی سمجھ آ رہی؟ حکمت بھی یہی ہے، ڈاکٹری بھی یہی۔ مثال دے طور تے شوگر دا مریض ہے، شوگر لیول نو پرہیز نال کم کرے گا، انسولین نو دوائی نال پوری کر دے گا۔ اے حکمت ہے، اے بنیاد ہے، اے ڈاکٹری ہے کہ انسان دے جسم چار چیزاں تو انسان بنے۔ مزاج انسان دے، ہر انسان دے چار مزاج نے، آبی، بادی، خاکی، آتشی۔ حکمت کی یہ ڈاکٹری کی کہ نبض دی دھڑکن چیک کر کے، لیبارٹری کر کے انشاءاللہ 23 محرم اگلے سال بھائی بیٹھے نے، تو اس دفعہ کوئی بھی 23 نو نہیں پڑھی گئی، یعنی 23 محرم کوئی بھی مجلس اس دفعہ نہیں پڑھی گئی، کوئی سیدنا سودی تو انشاءاللہ۔ حکمت دا بھی یہی قانون ہے، ڈاکٹری دا بھی یہی قانون ہے کہ چار مزاج نے ہر انسان دے اندر، آبی، بادی، خاکی، آتشی۔ حکیم چیک کردا ہے، ڈاکٹر چیک کردا ہے، جیڑی چیز دی کمی ہے دوائی نال پوری کر دو، جیڑی چیز دی زیادتی ہے پرہیز نال لیول کر دو۔ توازن ہے تے صحت ہے، غیر متوازن ہے تے بیماری۔ اہالیان صدریال، شرفاء علاقہ، بالخصوص میرے اہل سنت بھائی، جس طرح ڈاکٹر اور حکیم چاہتا ہے کہ میرا مریض صحت مند رہے، پرہیز اور دوائی نسخہ لکھ دے، بین ہی 70 ماہاں تو زیادہ پیار کرنے والے اللہ نے اپنی انسان دی بقا اور تندرستی واسطے ایک نسخہ لکھے جڑی قیامت تک نسل آدم دے ہر بندے واسطے صحت ہے، اور اتنا کامیاب حکیم ہے، اتنا بادشاہ ڈاکٹر ہے کہ نسخہ ایک ہی لکھے ہے۔ قبیلے بدلن گے، مزاج بدلن گے، قیامت تک انسان بدلن گے، اللہ دا نسخہ نہیں بدلے گا۔ یعنی کوئی ایسا ڈاکٹر ہے کہ جڑا ایک نسخہ رکھے تو سارے مریضوں کو شفا ہوئے؟ اللہ دی کائنات وچ واحد میرا اللہ ایسا کامیاب نسخہ تحریر کر دیتا۔ مزاج بدلن گے، فنگر پرنٹ بدلن گے، شکل و صورت بدلے گی، اللہ دا دتیا نسخہ نہیں بدلے گا۔ وہ جڑا قیامت تک ہر انسان دی بقا اور صحت مند واسطے نسخہ تحریر کیتا ہے، اس نسخے دا نام ہے دین اسلام۔ بہت شکریہ۔ اس نسخہ دین اسلام دے بھی دو حصے نے، کچھ دوائی، کچھ پرہیز۔ دوائی کی ہے، پرہیز کی ہے۔ اللہ نے جیڑی جیڑی چیز انسان نو فائدہ دین دی ہے، دوائی دے ضمن وچ حلال لکھ دیتی ہے، جیڑی جیڑی چیز انسان نو نقصان دیتی ہے اللہ نے پرہیز دے ضمن وچ حرام لکھ دی۔ بہت شکریہ، بڑی توجہ کرو گے، بڑا آرام نال میں پڑھاں گا تے ظہر دی نماز تو پہلے ممبر خالی کر دیں، لیکن بڑی کوشش نال میری بات سمجھنا۔ مجلس سنانا مقصد نہیں، سمجھانا مقصد۔ میرے اہل سنت بھائی اگر تشریف فرمانے، پلیز زیادہ توجہ کرو۔ دین اسلام وچ دو ہی صورتاں نے، کچھ چیزاں حلال نے، کچھ حرام نے۔ اللہ نے انسان دے باڈی سٹرکچر نو سامنے رکھ، ڈاکٹر لیبارٹری کردا ہے، حکیم نبضاں ویکھدا ہے، اللہ نبضاں نہیں ویکھدا، اللہ خالق ہے۔
اللہ میکر ہے ساڈا ٹویوٹا کمپنی والوں پتہ ہے کہ اس گڈی چ انجن ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے اللہ نو پتہ ہے ساڈے اندر کیڑے کیڑے پرزے اس میرے مالک نے انسان دی انسانیت نو مد نظر رکھ کے باڈی سٹرکچر نو مد نظر رکھ کے بڑے لطیف پرزے فٹ کیتے نے جنہ دا سپیئر پارٹ دنیا دی مارکیٹ ہی کوئی اللہ نے پھر نسخہ ایسا لکھا کہ میرا بندہ اے نسخہ نہ لے جا تو اس دے تحت زندگی گزاریں گا میں وعدہ کرنا ایک کدی بھی خراب نہیں ہوگی اس ساڑی بھلائی ہے دین اسلام میں کوئی چیز حلال ہے تو ساڑا فائدہ ہے حرام ہے تو ساڑا نقصان سب تو پہلا جملہ کہ ذہن چو انسان کڑ دے بندیاں نے شاہ کہ اسی حلال کھائیے تو اللہ دا بڑا فائدہ ہے جے اسی کھان لا پہ حرام اللہ دا کک نہیں رہنا اے بندہ ذہن چو کڑ دے حرام کھائیں گا تیرا نقصان ہے ادھی توحید نو فرق نہیں حلال کھائیں گا تیرا فائدہ ہے ادھی قدرت اضافہ نہیں دین اسلام اچ فلسفہ حلال و حرام کیا ہے حلال حلال کیوں ہے حرام حرام کیوں ہے جملہ سمجھو گے تو جملہ میری تقریر ہے اللہ نے انسان دی انسانیت نو سامنے رکھ کے چیزاں حلال اور حرام لکھی ہیں انسان واسطے چیز فائدہ مند ہے حلال انسان واسطے چیز نقصان دے حرام میں مثال دینا بکرا اور خنزیر دو جانور نے دوہاں دا خالق اللہ ہے دوہاں دا قد ایک جیسا ہے دوے چوپائے نے دوے جانور نے ایک دا گوشت حلال کیوں ہے اسلام میں ایک دا گوشت حرام کیوں ہے بھئی خنزیر دا قصور کی ہے بکری دی فضیلت کی ہے جس اللہ نے بکرا خلق کیتا ہے اس سے اللہ نے خنزیر خلق کیتا ہے جیڑا قد بکرے دا ہے اوڈا قد خنزیر دا جتنا گوشت بکرے چے اتنے گوشت خنزیر چے جس جنگل چ بکرا پل بڑھ کے جوان ہویا اسے جنگل چ خنزیر پل بڑھ کے جوان ہویا ایک حلال کیوں ہے ایک حرام کیوں ہے قد دی وجہ تو رنگت دی وجہ تو انسان تے اثرات دی وجہ تو جس جانور دا گوشت انسان واسطے اچھا ہے حلال ہے جس جانور دا گوشت انسان کو نقصان دیندا ہے حرام ہے بکرے دا گوشت حلال اس واسطے انسان کو توانائی دیندا ہے خنزیر دا گوشت حرام اس واسطے انسان کو بے حیائی دیندا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں محنت کر رہا ثمر ملے گا ایک گوشت انسان دی باڈی واسطے فائدہ مند ہے حلال ایک گوشت انسان کو نقصان دیندا ہے حرام یہ مطلب ہے جانور قد دی وجہ تو حلال حرام نہیں انسان تے اثرات دی وجہ تو حلال ایک مثال اور سنو شیشے دے گلاس نے ایک شراب ہے ایک شربت ہے رنگ کی جیسا ہے مقدار ایک جیسی ہے ویکھنی دو ایک جیسے نے ایک حلال کیوں ہے شربت ایک حرام کیوں ہے شراب والا شربت حرام ہے روح افضال والا حلال کیوں ہے روح افضا حلال ہے شراب حرام ہے بھئی کیوں حرام ہے وہ بھی لیکوڈ ہے وہ بھی لیکوڈ ہے او دا رنگ او دا سمیل دی وجہ تو نہیں انسان تے اثرات دی وجہ تو جس شربت دا انسان تے اثر اچھا ہے حلال ہے جس شربت دا انسان تے اثر برا ہے حرام ہے روح افضا حلال رنگت دی وجہ تو نہیں اثرات دی وجہ تو نہیں روح افضا پی تیرے ذہن سکون آئے گا تو فریش ہو جائے گا حلال ہے شراب پی تیرا ذہن موف ہو جائے گا شراب تن سینس لیس کرے گا انا کر دے گا تن پتہ نہیں لگن لگا سامنے ماں کیڑی ہے بہن کیڑی ہے دھیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شراب کیوں حرام ہے مقدس رشتیاں دی پہچان ختم کر دے شرابی نو پتہ ہی نہیں لگدا ماں ہے بہن ہے یا دھی ہے جملہ کھا میں صدر اعلی ہن پتہ لگے اسی یزید تے لعنت کیوں کیتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جیڑا فنکشن شراب دا وہی فنکشن یزید دا یزیدی تے دی بہن برا دا نکاح جائے پھپھی بنے دا نکاح جائے جیڑا بھی مقدس رشتیاں دی پہچان مکائے شراب ہوئے یا یزید ہوئے حرام ہے سانو نا تو نفرت نہیں اس دے کردار تو نفرت حلال حرام دا فلسفہ شاہ پڑھ رہے ہیں کوئی سمجھے بھائی دین اسلام حلال حلال کیوں ہیں حرام حرام
جیڑی جیڑی چیز انسانیت واسطے فائدہ مند ہے حلال، جیڑی جیڑی چیز انسانیت واسطے نقصان دے۔ گرمی بڑی ہے، ذاکر بھی وچ تواڈے کھلوتے ہیں، گرمی نو مائنڈ وچ نہیں رکھنا، بادشاہ دا پیغام سنو خدا واسطے، یہ پیغام ذہن وچ لے کے جو پھر میری ڈیوٹی مکمل۔ شراب حرام ہے، ذہن نو معاف کر دیندا، خنزیر حرام ہے، بے حیائی پیدا کردا، بکرے دا گوشت حلال ہے، انرجیٹک توانائی دیندا، روح افزا حلال ہے، انسان دے ذہن نو سکون دیندا۔ یہ مطلب ہے چیز حلال حرام نہیں، انسان اتے اثرات دی وجہ تو چیز حلال حرام ہے۔ انسان مرکز ہے، اللہ چاہتا ہے میرا انسان ٹھیک رہے، جیڑی جیڑی چیز انسان نو فائدہ دے رہی ہے حلال، جیڑی جیڑی چیز نقصان دے رہی ہے حرام۔ میں اتنی تمہید کیوں بنی؟ بڑا ماری دے ایک گل سمجھان واسطے، میں بڑا ماریا جو میری گل ضائع نہ کر، تیرے مذہبہ نال کوئی غرض نہیں، قبر تیری ہے، عقیدہ تیرے، سوال جواب تیرے، میں حسین دا ذاکرہ، میں تیرے واسطے ایک فکر لے کے آیا ہوں۔ حلال اس واسطے انسان نو فائدہ ہے، حرام اس واسطے دین وچ انسان نو نقصان۔ 1400 سال ہی سب تو زیادہ اعتراض ساڑھے ماتم تھے جی، ماتم نہیں ٹھیک، اے بڑے پاگل نے، ماتم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، تیرے لکھن نال حرام حلال نہیں، تیرے بولن نال حلال حرام نہیں، قانون دین اسلام، ملا تیری منمانی دا نا دین نہیں، اللہ دے قانون نبی دی شریعت دا نا دین۔ ہر او چیز انسان واسطے حلال ہے جڑی فائدہ دیندی، ہر او چیز انسان واسطے حرام ہے جڑی نقصان دیندی۔ تو آکھے ماتم حرام ہے، اسی آج چھوڑ دینے ہیں، لیکن شیعہ دی کمزوری دلیل ہے، دلیل نال چھڑوا آج اسی چھوڑ دینے ہیں۔ اے ہے ماتم یا حسین، ایتھو ہاتھ ایتھے آ رہے ہیں، اے وچ کیڑی شے حرام ہے؟ بھئی میرا مقصد نہیں تو ماتم کر، تو نہ کر، چونکہ میں خود ماتمی ہوں، اسی شیعہ ماتم کرنے ہیں، سڑی فقہ سڑی دین دا حصہ ماتم ہے، دلیل دینا، دفاع کرنا، پروف کرنا میری ڈیوٹی۔ ایسے کم دی تے تنخواہ بادشاہ حسین میں روز دے رہے جی، اور اللہ دی کائنات اچ واحد نواب میرا حسین ہے، ہر کمپنی ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد تنخواہ دیں دی، رسول دا پتر ہر اپنے نوکروں ڈیلی 2-2 3-3 تنخواہ دے رہے، نہ من تیری مرضی۔ اے ہے ماتم، ہاتھ میرا سینہ میرا حرام کیے، پھر ماتم تے بیسلہ کر، ماتم دے اثرات ویخ، ماتم کرن دے بعد انسان تے اثر اچھا ہے، چیز حلال ہے۔ میری محنت تے بولو بھائی، ماتم کرن دے بعد ماتمی تے اثر برا ہے، چیز حرام ہے۔ اگر ماتم کرن دے بعد ماتمی ڈکیٹی کردہ ہے، ماتم حرام۔ ماتمی ہلکے چو نکل کے ماتمی کسی دا قتل کردہ ہے، پھر ماتم حرام۔ ماتم دے سائیڈ ایفیکٹ، خنزیر حرام ہے، سائیڈ ایفیکٹ کی ہے بے حیائی دیندہ ہے، شراب حرام ہے، سائیڈ ایفیکٹ کی ہے ذہن معاف کردہ ہے، ماتم حرام ہے، سائیڈ ایفیکٹ لس۔ مہربانی بھئی ماتم حرام ہے، کسی لاجک نال حرام کر، اسی چھوڑ دینے ہیں بھئی، ڈانگ نال نہیں، دلیل نال، سختی نال نہیں، پیار نال۔ جیڑا گڑ کھا کے مرے ان زہر تے نہیں دے دا، اسی جے گل کر کے دلیل دے کے دلیل مان جانے ہیں، ساڑی کمزور ہو۔ ماتم واحد عبادت ہے، عالمگیر جملہ ہے مقصود جعفری میرا، یا علی دی قسم ہے، ماتم و عبادت ہے، ماتم آکھیاں ہوندہ نہیں، روکیاں رکدہ ہی نہیں۔ توڑے حد سلامت، حیدری آئے، آکھیاں نہیں ہوئے گا، روکیاں نہیں روکے گا۔ شیعہ دا دل ہوئے سارا جہان ماتمی، شیعہ بالکل غلط نہیں، کوئی نہیں جوڑا، سارا جہان ڈانگا لے کے کھلو جیسے ماتم نہیں کرن دا، سارا جہان غلط ہے، اے آکھیاں ہوندہ نہیں، روکیاں رکدہ ہی نہیں، ماتم ہو جاندہ ہے۔ ہاں چھڑانا ہی دلیل لے دے، میں ایک دلیل قائم کی تھی، دین اسلام حلال اس واسطے
فار ایگزامپل اسی صدریال نہیں ماتم ہونا، کیوں؟ انہاں دے پٹن نال ساڈے پنڈ بارشاں مک گئیاں نے جی۔ جے ساڈے ماتم نال کو موسمی تبدیلی ہے اسی چھوڑ دینا جی، جدن دے پٹن لگے نے ساڈیاں فصلاں دے جھاڑ ہی مک گئے نے، خیری میری کنکاں ہوندیاں سی، جو کوئی فصلی نقصان ہے چھوڑ دینے ہیں بھائی۔ 3 منزلہ کوٹھی بنائیے، لینٹر پایا، پٹ دے لنگے نے لینٹر پاٹ گیا، کوئی عمارتی نقصان ہے اسی چھوڑ دینے ہیں۔ ایڈی پیڈی گلی اسی بنائیے، سریا سیمنٹ بجری پائے، 4 فٹ کنکریٹ پائی، اے تو لنگے نے گلی پاٹ گئی ہے بھائی، اسی چھوڑ دینے ہیں یار۔ نقصان دا اصلہ ماتم دا، کسی ایس ایچ او کسی مجرم پڑیا ہوئے ہوئے تم کیوں بینک لٹن ہو سکھا جی 6 گھنٹے ماتم کیتا ہے، پھر میں بینک تا لٹنا سی۔ ماتم کرن دے بعد ڈکیٹی دے دل کر دے حرام ہے، ماتم کرن دے بعد کسی دے مرڈر قتل دل کر دے حرام ہے۔ ماتم دے سائیڈ ایفیکٹ دا سنا، شراب کیوں دینی حرام ہے؟ انسان نو ذہن نو سلسلس کر دے، معاف کر دیں دے، انا کر دیں دے، بے ہوش کر دیں دے۔ ماتم حرام ہے، سائیڈ ایفیکٹ دا سی اسی چھوڑ دینے ہیں بھائی۔ کسے ماتمی دے سر تے قرآن رکھ لیں، ماتمی ہلکے چو قمیض پان لگو نہ غازی دے علم تھلیا۔ شیعہ دی کمزوری میں دسا مردہ مر جے، جلالیاں دے علم تھلے جھوٹ نہیں بولے، قسم امام زمانہ دی مر جائے شیعہ سرکار وفا دے علم تھلے جھوٹ۔ انہاں کی اس علم دے تھلے کھلو کے دسوں ماتم کیتے 6 گھنٹے، تیرا دل کے کر دیں، تیرے اندروں کی تبدیلی؟ واقعی کا شکر ہے بادشاہ ڈیوٹی قبول کی تھی، بادشاہ دی محبت ہی میں ماتم کیتا رکھ مولوی سر تے قرآن جے ماتم دا نتیجہ محبت حسین ہے، مولوی لکھ دے حسین نال محبت حرام ہے، اسی چھوڑ دینے ہم۔ تیرے ہاتھ سلامت، تیرے ہاتھ سلامت۔ جے ماتم ماتم دے نقصان دا کوئی نقصان دس دے یار ماتم دا، یا پھر فون کرو جی اگے ستراویاں پڑھ کے تھکے ہیں اتو ساڑھے جوانان بلائے نے پٹو۔ اسی کدی کسے سنی فیملی چو ماتمی تے نہیں منگے، اسی آکھے جی آج اسی مجلس ساڑھی تے سنیاں دے بندے چاہی دن کیا کرنا، اسی ماتم کروانا۔ پھر دسو ایسے چونو جی ڈکو جی ماتم اسی کرنے ہیں، درد جناب نو کیوں ہے؟ ویسے آج تک شیعت پاکستان دی تاریخ ہسٹری کوئی واقعہ بخوا اسی میں تھانے ایسے چون ایف آئی آر کٹائی ہو، پچھلے سال 9 پڑھ دے رہے جے تراویاں ایسے رمضان نہیں جو بھی آئے ویکھو جی وہ یار 40 پڑھو تو اڈی عبادت ہے یار، اسی کدی اعتراض نہیں، 100 پڑھو بلکہ اسی ویلے ہونے ہیں رمضان نہیں۔ اسی اپنے نوجوان سیکورٹی دے دینے ہیں، مسجد دے باہر کھلو کے تو اڈی حفاظت تسی اندر پڑھو، اسی نہیں پڑھ دے اسی تو اڈی حفاظت کرنے۔ میں دینا جناب نو سیکورٹی نوجوان شیعہ بچے تو اڈی مسجد دے باہر کھلو دیں تسی گھنٹہ تراوی پڑھو، اسی تو اڈی حفاظت کرنے۔ دین تے ایدہ نہ ہے تے اتنا حوصلہ کدی تسی پیدا کرو سن سیکورٹی نہ دیو ڈکو تے نہیں نہ آئے، ڈکو تے نہیں آئے۔ اچھا بولو حیدری جی مہربانی۔ دین تے یار محبت دا نہ ہے، دین تے پیار دا نہ ہے۔ اسی مسلمان ہو کہ اوے ڈکو جی نہ ڈکو۔ اچھا پھر کی عجیب اوے ماں 2 نمبر اسی ماتم کریے اوے زندیاں نو پٹ گئے جے تے جے اسی یا علی مدد اوے مردیاں تو مدد مانگ دے۔ ماتم دی باری وہ زندہ ہو جاندے نے، مدد دی باری مردہ کر دینا۔ کسی ایک پولی تے کھلو یا انہوں زندہ رکھ، پتہ نہیں میری گل نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا ذاکر چہرے ویکھدا جے، حکیم نبضاں ویکھدا جے، میں چہرے ویکھ کے ٹرنے گا میں کی پڑھے تے جناب۔ پھر جناب ساڑھے تے کور اوے انہاں نو بد دعائے امام حسین دی انہاں پٹ دیں رہے۔ ویسے ہوں میں چہرے ویکھاں گا کون کتے پہنچے صدریال آلیا، اگر سانو بد دعائے اور ساڑھی سزائے پٹنا تے پھر شریکان دی سزا ودائی دیئے روٹ گھٹائی دا نہیں۔ آئے
میں صدقے بھائی میں صدقے جی پھر ساری سزا بتاؤ انہوں جی پورے پنڈ چنوں پھراؤ گرمی میں پٹن خوش ہو ماتم اسی کرنے ہیں تکلیف تو آنے سٹ ساڑھے سینے تے درد تو آنے ہو رہے یہ راز کی ہے اچھا ماتم دا مانا کی ماتم دا مانا کی ماتم دا میں نے کہ کسی کے عشق میں کسی کی محبت میں اپنا نقصان کرنا اے حسین دی محبت اچ میں اپنا نقصان کرنا ہاتھ نال بلیڈ نال چھری نال زنجیر نال کسی کی عشق میں کسی کی محبت میں اپنا دوجیاں نو بم بلاسٹ کر کے مارنا نہیں اپنا نقصان کرنا ماتم اتنے رپورٹ تے انہوں نے پڑھ نہ لیا واہ پرانی گل ہے میں شینجن ویزا ہوئے تھے 32-33 ملک جتنے نے اس ویزے تسی جا سکتے ہو یونان والے بچے انہوں نے آخیا جی واہ جی اسی ڈنکیاں لا کے آئے ہیں تو تواڈے کول ویزا ہے اللہ دا نام مجلس پڑھ کے دے گا وہ چونکہ جتنا ساڈا ونڈو پھر یونان ہی ہے ڈنکی لا کے بڑا رش ہوئے اتنے مومنان دا وہ ایک ہفتے گیا ویکینڈ تے مجلس انہوں نے آخیا جی اگلا ہفتہ میں کیا فارم میں فرانس آئی میں کیا میں ٹور چلے ہیں اگلے ہفتے انہوں نے آخیا ٹکٹ اسی بھیج دیں دوجے ہفتے میں پھر آیا تو وہ سول کپڑے انٹیلیجنس والے انہوں نے کہا یو آر مسٹر اقبال شاہ میں یس آئی ایم انہوں نے کہا گیو یور پاسپورٹ میں دیتا ہوں انہوں نے ویزا چیک کیتا ویزا ہی کے نمبر ہی چاہیے اسے کہ سارے ملک بار بار تو کیوں آ رہے یعنی کتنا واچ کر رہے ہیں مسلمان داڑھی رکھی ہے پاکستانی ہے مسلمان ہے چیک کرو دوجا نہ ہوئے جی باہر ایئرپورٹاں تے سچی گل ہے ساڑھے پاسپورٹ دی کوئی اوقات ہوئی بیگ نہ کھولیا میرا 2 سوٹ نے میں کی کرنے انہوں نے کہا تو بار بار کیوں آ رہا ہے میں کہا میں پریچ کرنا ہوں انگلش میں کہا میں پریچ کرنا انہوں نے کہا کنوں میں کہا اپنی شیعہ مسلم کمیونٹی انہوں نے کہا تو پیر ہے یو آر پیر میں کہا ناٹ ایم ناٹ پیر اسے کہا میرا پیران والا ولی ہی نہیں انہوں نے کہا نہیں تو پیر شیر آمدیں تو انہوں نے میں کہا انہوں نے وہ تو کرن کی آمنا میں کہا میں مجلس کی ہوں دی وہ یب بان گئی انہوں نے سمجھ کو نہ ہوئے ایک پھر اور میں نے پوچھا دو وہ علیحدہ روم اچ میں لے گئی انہوں نے کہا یو آر مسلم میں کہا یس پاکستانی اسے کہا شیعہ مسلم دیاں 2 قسمان ہیں مسلم دیاں 2 قسمان ہیں تو کیڑا مسلمان جی میں کیا میں مجلس انہوں نے کیا مجلس سناؤ کی ہوں دی مجلس میں کیا جی میں کربلا دے بارے ساڑھے نبی دا پتر آئی ادھے تو ظلم آیا اس دے بارے اسی پریچ کرنے اپنے معاشرے اسے کیا کربلا حسین میں کیا یس ایگزیکٹلی آئی ایم اسے کیا اوکے یو کین گو ایڈا میرا سینہ چوڑا ہو گیا میں یا علی دی قسم میں کیا ہون کیوں ٹورا جو نا کیا تسی جڑے حسین نہیں ہو نا تسی دوجیاں نو نہیں مار دے تسی اپنا نقصان کر تسی دوجیاں نو نہیں مار دے یو کین گو یو آر ویلکم اے ہی میرے حسین دی محنت اے ہی مظلوم دی محنت اپنا نقصان کرنا اگر زندہ دی یاد ہی اپنا نقصان کر کے خون بہانا بدت ہے رکھ مولوی سر تے قرآن خواجہ ویس کرنی وٹے نال ماتم کر کے 32 دم تروڑ کے زندہ نبی دی یاد ہی خون بہایا یا مردہ نبی دی یاد ہی خون بہایا اس دور دو بھی ماتمی ہے وٹے نال کر رہے اسی چھری نال کر رہے ہیں اوتھے زندہ ہوتے جی عاشق مصطفیٰ سان تے جے نانے دی یاد اچ خون بہانا جائز ہے تے نواسے دی یاد اچ خون بہانا بدت کتے ماتم مذہب دا نہیں ماتم فرقے دا نہیں ماتم رشتے دا بندے سمجھتے نے مخصوص ایک فرقہ ہے جڑا ماتم کردہ ہے جھوٹ ہے غلط ہے تم ہی ماتم کرنا ہے تم کرنا ہے اپنے پتر دا اسی کرنے ہیں رسول دے پتر
مینو فیملی بھی خاص ریال لیا مقام کوئی ایسی فیملی ہے جنہیں زندگی چ ماتم کیتے نو پتہ ہی نہیں جاچ ہی نہیں یکدم ویر موٹر سائیکل اللہ نہ کرے روڈ تے نکلے ایکسیڈنٹ ہو گیا 5 منٹ بعد ڈیڈ باڈی گھر آ گئی لے آ مک جانے ہیں اس بہن نو میں نے وکھا اس شیعہ عورتوں بلا کے پوچھے گی اج میرا مر گیا میں بھی پٹنا ہے پٹن دسو ماتم سکھے آمد ہے یہ مطلب ہے رشتے دا ماتم جتنا رشتہ ہے اتنا اظہار ہے جتنا ساک ہے اتنا سیک ہے یاؤں پھر بہن مولوی کو جائے گی جی آج میرا اپنا مر گیا جی میں پیٹ لاؤں جس بہن دے سامنے برا دی ڈیڈ باڈی ہے وہ کدی پوچھن نہیں جاندی میں پیٹ لاؤں وہ سکھ دی بھی نہیں وہ دیکھو ہو جاندہ ہے ڈر اس وقت تو جس وقت تیرے گھر خدا دی بے آواز لٹھی آ جائے تو پٹن لگ پینا ہے میں بندے جاننا زندگی ہارونا ماتم دی مخالفت کی تھی تے پتر دی باڈی آئیے قسم یالی دی کھنڈی ہوتے اینک ہوتے بابے ری پٹن لاپے دو او مر گئے انہوں نے کہا جی حوصلہ کرو صبر رب دی رضا ہے اس کہا پٹن دو دا علاج ہی پٹن دے نہیں تے میں مر جانا جی تیرا موٹر سائیکل تو ڈگے تے پٹنا ہے جائز ہے رسول دے پتر دے مسلمانہ 9 ٹکڑے کر دیتے ہیں ایک دن نیچے رسول دے ویڑے 72 جنازہ پہ ہیں تم پر کھلو کیا کہ جی پٹا کٹی لائی نہیں جی کی ہوئے ہے حسرتی ماتم اس بہن دی جڑی بھرا دی لاش تو چپ کر کے گزاری دی میرے پڑھے لکھے اہل سنت بھائی اللہ پاک وعدہ واسطہ نفرت نہ کرو خود پڑھ لو جس لئے رسول زادیاں نو 11 محرم قید کر کے بیراواں پتران دیا لاشاں چلے آئے نے ہاتھ اینج بجے تے جس لئے اٹھیاں نے ہاتھ ایتھے کیوں بجے بدے ہتھا نال ولا تمنا وجوہا ہونا رسول دیاں بدے ہتھا نال پٹیاں نے اس لئے عمر ابن سعد شمانو آدھا انہاں دا کچھ کارو ہے تے پٹ دیاں نہیں پیاں میں نے امام زمانہ دی قسم منہ ماتم روکن واسطے پھر سیدزادیاں دے ہاتھ ایتھے بند اتھو پھر روندی ٹوریے تے رو کیا دی لے حسین اللہ دے حوالے میں ٹور چلی ہیں شام تے میں نے ماتم کرن دیتا رون ایک قوم آئے گی جڑے رون کے بھی راج کے تے ماتم ہی راج کے کرن ماما کھڑیاں کر کے رون گے چوکج تیری علی اکبر دا ماتم کرن گے اے ماتم حسرتی اس بہن دی جنہوں تو بیراما دی اللہ شاہتے نہیں ماتم کرن دیتا اور عزاداری چون سب تو اوکھی منزل ماتم تپ دی دو پارے بندے ایسیاں پریشان ہیں ماتمی دے پیریں جتی کو نہیں شلٹی کو نہیں تپ دی دو پار تے آئے حسین دیدہ مر جائے نا وہ دے ویڑے جا کے 2 اتھرو سٹیے تے اگلا ممنون ہو جاندہ تیری مہربانی بھائی تے حسین دی اممہ تیرا شکریہ ادا نہیں کرے گی میدان معاشر کھڑی ہو جائے گی خاتون قیامت اسی گندیاں گناہگاراں خطاکاراں بطول زادی کھڑی ہو جائے گی سیدہ زہرا توحید بولے گی سیدہ جاؤ جنت میرا عرش پہ کمد ہے پیغمبر دی بیٹی آکھے گی نہیں میرا اللہ یہ میری کریمی دے خلاف ہے میں چلا ہے کیوں کھلوکتے ہو فرمائے یہ میرے حسین دا آخری ماتمی نہیں آ رہا میرے پترہ دے ماتمیاں دے حسابی تقویو کر میرے غازی دے کٹے بازوان دا واسطے جڑیاں میریاں دیاں نو روندے رہے نہیں رکھے گی حسین دی ماں تیرا ادھار او میں صدقے ماں پیو دی ماتم دار دی بابے دے قتل دی چشم دید گواہ دی اسد بھائی دا حکم حسین دی 4 سالان دی بیٹی دا ایک بہن کرو معصومہ دا صدقہ تیریاں دیاں دے نصیب ہون تیریاں بیٹیاں دے بخت اچھے ہون انشاءاللہ کوئی پیو دی دے دکھ نہ بیکھے دعا منگو انشاءاللہ دھی دے سامنے بندے پیو نو نہ مارا قسم اللہ پاک دی 6 ضربہ تائیں پیو مرندہ رہے تے دھیوے دی رہی جے یہ صدر اعلیٰ لے ہائے کریں تے اگلیاں 6 ضربہ پیو ویدہ رہے تے دھی مرندی بڑا رون دی آئی بابے نو حمید ابن مسلم راوی کربلا دا عیسائی ہے
یہ شغل آئی، یہ ہابی آئی، یہ مشغل آئی. جی میں ساڑھے بچیاں نو ٹکٹ کٹھے کرن دی، کوئن کٹھے کرن دا شوق ہوندا ہے. یہ شغل آئی، شوق آئی، جنگاں نو لائی ویکھدا جا. یعنی بندے دا اپنا اپنا مزاج ہوندا. جنگ ہو رہی ارماں جنگ ہوندی ہے، فلاں بہادر این تلوار ماری، این دا سر لا دیتا، این وار کیتا، اتنے بندے مار دیتے. یہ جا کے ویکھ کے لکھدا ہی. اس نو کسے دسیا کربلا بھی جنگ، ایک کربلا بھی آ گیا، لیکن آخری جنگ کربلا دی ویکھ کے گیا ہے. پھر او دے بعد زندہ رہا ہے، نہ کوئی جنگ ڈٹھی ہے نہ لکھی ہے. یعنی دا ہابی ہے، یہ مشغلہ ہے بچپن تو. قبیلہ کے دن کٹھا ہو گیا، انہوں نے کہا تو کھان پین چھڑ گئے ہیں، کی ہو گئی روندے ہی رہنے. آدھا جنگ ویکھا ہے. اگے نہیں بچپن ہی ویدا رہا، کوئی اوکھی ہو سکے جنگ نہیں میں ظلم ویکھا. اس دن دے بعد حصائی کسے جنگ نو نہیں دے ویکھیا. صدر اعلی اللہ تیری ہائے نکل جائے گی. قبیلے پوچھا 10 ویکھ کیا ہیں؟ بندے مریندے، عزا کٹیندے، خون بہیندے تو بچپن تو ویدا ہیں. اتھے کی ویکھا ہیں؟ آدھے منظر نہیں بھولدا، پیو مریندا ہی تے 4 سالاں دی دھی آئی. نکے نکے ہاتھ بن کے قاتل نو آدھی ظالماں دھیاں دے سامنے نہ مار. پیو دے قتل دی چشم دید گواہ دی. آخری ملاقات 11 محرم کربلا ہوئی. لاش دے کول بیٹھی ہے، وہ جڑا ایک ایک وین ہے. تیادی بابا توں تے سو گئے ہیں. بابا تین پتہ ہے تیرے بغیر میں کدی نہیں ستی. 4 سالہ ہیں تو میں تے تیرے کول ہی سون دی. بابا بے ترتیب کٹیاں رگاں چواز آئی. ہاں میں جاننا بیٹا، 4 سال تو منوائیاں نے، آج ایک میں منواواں. ٹکڑیاں تے ہتھ رکھ کے دی لکھ منواؤ میرا غریب بابا. فرمایا میرا پتر پیو غریب دی اکو گل یاد رکھی، آج دے بعد تین پیو دا سینہ نہیں لبنا. یہ تو ان قید کر کے لے چلے نے شام کہ میریاں بہناں نو زیادہ نہ تنگ پی کریں. رستیں چ متے آکھے میں تھے نہیں سونا، میں نے تھے نیندر نہیں آؤں دی. تو ہے نا بڑے بادشاہ دی تو تے پیو دے سینے دے بغیر کدی نہیں ستی. پیو مظلوم دی گل میرا پتر من کے اٹھ نہیں. جتھے نیندر آوی سمجھائیں شیعہ دی ہائے نہ نکلی میں تکلیف ہوئے گی. پیو دے ٹکڑے تے ہاتھ رکھ کے دی جا بابا وعدہ ہویا تو نہیں ہونا، تیری دی سمجھ ہی کوئی نہیں. بابا وعدہ کرنی ہے یزید دی دھی تختوں تے ستی ہو سی، تیری دی کدی اس بازار کدی اس بازار. اے پھر بابا کر دی شام آگ. روندیاں ساریاں وین زیادہ حسین دی دھی کر دی ہے. یہ جڑی شام ہلدی آئی نا، 2 بطولاں بڑیاں رونیاں نے، 2 پیواں نو رونے. دوہاں دا نام فاطمہ ہے. 2 پیواں نو بڑیاں پیاریاں. ایک 18 سال دی آئی، ایک 4 سال دی. ایک مدینے راندی آئی، ایک شام راندی ہے. 18 سالاں دی بھی پیو نو روندی آئی، 4 سالاں دی بھی پیو نو روندی. 18 سالاں دی مسلمانہ مارے ہے، 4 سالاں دی بھی مسلمانہ مارے ہے. قرآن رکھ میرے سر تے، 2 فاطمہ نو مسلمانہ اتنا مارے ہے، 2 فاطمہ بڑھڑیوں گے. 18 سالاں دی بھی ضعیفہ آئی، 4 سال دی بھی ضعیفہ آئی. او روندی روندی مدینے سم گئی، اے روندی روندی شام سم. اس دے رون تو مسلمان مدینے دے تنگان. یا علی نواہ کوئی ٹائم بنائے رون دا. تے فرمایا گھر روندی ہے تو چا روندی بھی نہیں. بطول تے چپ چپ کر کے روندی ہے. تو ان کے آدھن جدن روندی ہے جانور چارہ کھانا چھوڑ دیتے، بچے ماما دا دودھ پینا چھوڑ. مدینے دیاں دیواراں ہل دیاں نے، سن پتہ لگ دے پی روندی ہے. چپ کرا اس نو. اور یہی وجہ ہے جس لئے 3 جمادی ثانی پیغمبر دی دھی دی شہادت ہوئی نا. صدر اعلیٰ مدینے دیاں گلیاں 5 سال دا حسین بھاج بھاج کیا دا اللہ مسلمان نہ ہون رج رج سمے. آئی دے بعد میری رون علی ماں چپ ہو گئی. میری ماں دی جند دکھا تو چھٹ گئی. 4 سالاں دی شام اتنا رون دی آئی. شکایت کر دیتی نا بے غیرت نو آکے. یزید پلیت نو نہ کیا سی شہر چھوڑ جانگے. زلزلے آمدے نے، راتی سون دا ٹائم ہوندہ شام. انہیں پھر سید الساجدین نے بلایا. کون رون دیا؟ فرمایا ساریاں رون دیا. نہیں جدہ چکھا رون دی تھی شام حل دی. فرمایا میری بہن ہے. چپ کرا اس نو. فرمایا ایک کوئی طریقہ ہی جن رون دی ہے او دا سر دے.
بے غیرت ہے کہ مطلب سر لے کے ہور روئے گی یا چپ کر جائے گی؟ فرمایا چپ کر جائے گی۔ ادھا تیری اس گل دی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا میں سمجھانا ہو بے دردہ، دھی پیو دا کٹیا سر وے کے زندہ رہنے تے رونا ہے نا، مر جائے گی ہو۔ ہمیں بے غیرت دشمن آئی پتہ ہی آل محمد گل جڑی کر دیں سچی کر دیں۔ سپاہی نو دے نسار اس قیمتی سمجھ کے تالے دے اندر رکھے ہی حسین دا سا۔ ابراہیم نامی سپاہی چاہ کے دیتے جی میں اس چاہے ہے شاید ذاکر نہ دس سکے، جی میں پتر پیو دا سار چاہے میں دس سکنا، جی میں کاری قرآن نو چاندہ ہے، یا میں یکاں کڑیاں لی رہ لتے دردان دے قرآن سجاد نے ناتک قرآن بابے دا سر چال ہے۔ جھک دے سر تے جھکے نے بابا بڑھڑے پتر دا سلام ہوئی، شہید لب حلے نے فرمایا میرا بھی سلام، واقعی سجاد 24 سالن تو تے بڑھڑا ہو گیا، اتنی جلدی کی میں بڑھڑا ہیں؟ فرمایا بابا بڑھڑے ہو جائی دے، تسی میں تے کربلا 10 محرم 5 منٹ ہی بڑھڑے ہو گئے۔ فرمایا پتہ ہی میرا پتر میں اکبر جے سونے پتر دے سینے چ برچی چھکی ہے جا، دردان دا قرآن پیو دے تسے لبان تے لب را کیا دے بابا لکھ اکبر ہوئے تے پتر دے سینے چ برچی چھکنی سوکیا۔ شام دے بے غیرتاں چو ماما ننگے سر نال لے کے، پھپیاں ننگے سر نال لے کے، لگنا بڑا اوکھا ہے۔ میں ادھن بڑھڑا ہوں جدن پیو نال نہ بولن آلی بدماشن وادی تھوڑا جا راہ دے دیو، میں توڑے رسول دی بیٹی ہیں۔ گلان کر دے پیو پتر پہ ٹر دینے تے پچھو بے غیرت بولے اسے کہ سجاد 1 منٹ رک لے چلے سر واپس جلدی کرنے، اوہی بچی ملے جڑی زیادہ رون دی متے تیریاں کوئی پھپیاں ماما سر حسین دا چاہ کے ملن دی کوشش کی تھی، میں سپاہی تازیانے دے کے اندر بھیج دیا۔ فرمایا وعدہ ہویا بے غیرتا سپاہی اندر نہ ٹوری، میری ماما دے بر کے کوئی نہیں، میں سچے پیو دا سچا پتر وعدہ کر لوں، بس صرف معصوم ہی ملے گی، لے جا۔ زندان شام چاہے نے اٹھیاں ساریاں نے کھڑیاں ہویاں نے، میں چاہواں میں رات رو کے سجادہ دے نہیں اماں صرف معصومہ۔ کیوں سجاد میں بہن نہیں؟ فرمایا اماں میں وعدہ کر رہا ہے انہاں دا دلے کوئی بہن ملے تسی درندے اندر بھیج دیئے۔ فرمایا کوئی بی بی نہ ملے بھئی میرے حسین و میرا سجاد ہی کوئی رہ گیا۔ تے آسمان علموں کر کے دی اچھا ہو میرا اللہ جی انج راضی ہیں تے میں بھی انج راضی ہیں، تو انصاف کر امت بن سننی شیعہ نہ بن تے میں بین شروع کران۔ ہر کسے دی نگاہ ویکھاں دھی ملدی کی میں بابا دھی نو وعدہ کیے، ساریاں بیبیاں کھلو کے زندان چ ویکھن لگ پیاں، اتھو سجاد ٹر پہ میرا سننی بھائی تیرے نال میری گل ہے، دل تے ہاتھ رکھ کے صرف اتنی گل دا جواب دے دے، سکے بھرا دا کٹیا سر سامنے آوے تے بہن ہاتھ نہ لا سکے۔ صدر آلہ لیا سجاد ٹر پہ جتھے دی آئی ٹرن لا پہ 5 قدمان دی ویتھ رہ گئی، کھلوتی سکینہ جان پئیے۔ رات رو کے باکر دا بابا دے اٹھنا بابا ملن آیا یہ پیو آمن دیاں کھلون دیاں نے مٹیاں تے جنیات بن کیا دیئے، تیری قسم اتنا ماریا نے اٹھن دی طاقت مک گئی ہے۔ سجاد میں 4 سالاں جو بڑھڑی ہو گئیاں، میریاں ہڈیاں پانی ہو گئیاں نے، کتھے لکھے ہے پیو آوے تے دی نہ کھلوئے، مک گئیا طاقت میں ساتھ تھوڑے رہ گئے نے، ملنا میں کوئی نہیں، میں بابے دا ایک ادھار لہانے۔ سجاد آدھن کیڑا ادھار؟ آدھی یہ ساری زندگی میں پیو دے سینے تے ستیاں جڑے سار رہ گئے نم بابا دے میں پیو نو سینے تے سماؤ۔ اللہ مان بھائی، اللہ مان بھائی۔ قیامت دا منظر آئی سید الساجدین انا للہ پڑھ کے پیو دا کٹیا سر 4 سالان دی بین دے رسیاں لے ہتھاں تے رکھے کر دینی چندازہ اگر تیری جھولی چ دی کھیڈی ہوئے 4 سال دی بچی ہوئے پیو دا کٹیا سر سامنے آوے دی کے لی حالت ہوندی ہے۔ بابے دا سر سامنے آیا ہے، ایک ہتھ نال سر چاہے دوجے ہتھاں نال پیو دیاں زلفاں سواریاں نے، سجے دیاں کھبے آن کھبے دیاں سجے
آن منہ تے منہ رکھ کے پہلا وین کر کے آدیو جنت دیاں پوشاکاں پاونا لیا کدی ایک واری دھی دی پوشاک ویگ اور جبریل دے پراتے سمنا لیا ایک واری دھی دا بستر ویگ رو رو کے پیا دیے بابا دھی رول گئی ویچ سفران دے اسمت دا پاک نگینا سب چھوٹی قیدن میں کو آدے ہن وہ میں دا بول گئے نام سکینہ بابا نہیں نندران دی میں کو مٹیاں تے نہیں لبدا تیدا سینہ جڑ عید دنی ایک وین میں اور کر لما اللہ توڑی زندگی دراز کرے بچیاں دی فطرت ہوندی ہے بچپنی چھوٹیاں دھیاں دا پیار پیو نال زیادہ ہوندہ ہے زداں پیو نال کر دیاں نے کھڑ دیاں پیو نال نے منوان دیاں دعوے نال بابے کولوں نے سمدیاں نکیاں دیاں پیو کول نے حتیٰ کہ ایوی میں ویکھے دن دی کوئی گالے دلچ رکھ لے سن راتی پیو تھک کے آیا ہے بھوکے یا تسے دینوں پروانی دعوے نالا دی بابا پانی نہیں پینا پہلے میری سنو سنا میرا پتر بابا اممہ نو بلاؤ تسی گھر کوئی نہ ہو آجر میں اممہ کیوں مارے بڑے دعوے ہوندے نہیں دیاں نو پیوما نال دن دیاں شکیتاں پیوما نال لاندیاں نے صدر آلہ لیا مکتاں دے بعد پیارے بابے دا سارا ہے جیڑی پہلی شکایت لائی موت مورا کیا دیئے بابا تیرے بعد شمر من بڑا مارے بابا انہ دے ہاتھ بڑے بھاری نے بابا میرا چہرہ زخمی ہو اللہ مان دیگ اللہ کر دیا یہ شہید اعظم تڑپ دے آئے لب متحرک ہوئن فرمائے میرا پتر میں تیریاں سنن آیا میں توجہ نال سنا رو کیا لودن آئے جدن زندگی موک گئی ہے میں ملن گئی آئی تیرے سا موک گئے آج تو ملن آئے آج میرے سا موک گئے آگے کچھ سن لے کچھ میرے گواہ کولو میرے دکھ پوچھ لے شبیر دی آواز آئیے کون زندانی تیرا گواہ باکر یا سجاد پھپھی آلیا یا کلسوم کدے کل پچھا پیو دا سر سینے تی ای سینے تو چاہ کے چہرے دے سامنے کر کیا دیجے گواہ ویکھنے نی رخ سار گواہ نندی تیڑی دے جیڑے شامیاں ظلم کمائے پہلے دور لائے اللہ توڑیاں دیاں دے نصیب ہون اللہ شل بیٹیاں دے وقت لے کے اٹھیں ایک وین میں اور کر لوا میں وقت اجازت دے رہے بس یہ آخری وین یہ گلہ پائی کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون زندان چون سالان دی سیدادی مر گئی پیو دے قتل دی چشمدید گواہ دی مر گئی بابا ٹھتی آلائن پڑھدائی کندیل اسلام دے کعبہ دی بجھ گئی ہے شام وچالے معصوم میت بیبیاں دے وین بلند ہوئے ہائے شام ہائے سکینہ زلزلہ آ گیا شام ایک شامی عورت بھج دی زندان چاہی کے ہوئے سیدہ دیا دی سڑی معصومہ مر گئی اے بچی مر گئی ہے یار سنی شیعہ بیٹے ہو صدر آلہ لیا ہر بندے دا دل کردہ ہے میں میت دا منہ ویکھاں آدھی آکھوت میں منہ ویکھ لما فرمائے ہاتھ نہ لائیں زادی سید زادیا او چاموں ویکھ لے ممبر دی قسمیں صدر آلہ لیا شامی عورت معصومن دی زیارت کر کے پردے چو بہر آئیے پٹ دی رون دیا دیو قیدن بیبیاں توڑی چو بچی دی ماں کیڑی ہے ربا پاک سین دواز آیا میں ہاں کیوں آدھی دسنا تیری دینو کیڑی بیماری آئی ماوانو پتہ ہوندے دیاں دیاں بیماریاں دا دے چہرے تے نیلے کالے داغنے مرن دے بعد دیا کرنا چورات جاری ہے اٹھئے تلیاں ٹیک کے ربابا دی میں دسنیاں مریضہ کوئی نائی علی اکبر دی جاگیر دے وچے نوش مر تماچے مارے اس پیو دی لاش لعنت اللہ علیہ
اعدائہم اجمعین ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی اس خلیل عبادت نو قبول فرما، بانی مجلس دی کاروبار رزق توفیقات مال جان اولاد وچ اضافہ فرما، اس ذکر پاک دا ثواب بانی مجلس اسد بھائی دے خانوادہ دے مرحومین تک پہنچا۔ گرمی دی اتنی شدت ہے جتنے حاضرین سنی شیعہ بھائی مومنین و مومنات فرسی ازاد بیٹھ کے معصومن پرسہ دے رہے، الہی کسے سائل محتاج نو خالی نہ لٹا، مریضاں نو شفا عطا فرما۔ ملک سخاوت صاحب مریض نے، الہی صحت کلی شفا کامل عطا فرما، بے اولادہ نو وارث عطا فرما، بے گھرہ نو گھر عطا فرما، بے ہدایت نو ہدایت عطا فرما۔ میرے اللہ میرے وطن دی محافظت فرما، عزاداران حسین عزاداری حسین دی حفاظت فرما، تاغوتی و تکفیری طاقتنو تباہ و برباد فرما۔ وارث صف ازا ولی العصر بقیت اللہ العظم